اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے اپنے فن میں مہارتیں طامع رکھتے تھے، لیکن اس دور کی عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل یورپ مانتے رہے ہیں، ابو القاسم خلف بن عباس زہروی ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 1936 میں عبد الرحمن الناصر ہی کے عہد میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرمانروا تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت قرطبہ اپنے اوج پر پہنچا ہوا تھا، چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں، 8000 سرفلک عمارتیں، عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات، 8000 دکانیں اور 700 حمام موجود تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس میں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں موجود تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر علماء تعلیم و تدریس اور تحقیق و تالیف میں مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ اس کے کمال فن کو دیکھ کر یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا تھا کہ اس نے اس علمی ماحول سے پورا فائدہ اٹھایا اور طب، جو اس کا خاص مضمون تھا، کامل دستگاہ حاصل کی۔ اپنی تعلیم کی تعمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ یہاں اس نے عملی تحقیق کا آغاز کیا، جس نے اسے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم و جراحت کا موجد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا سرجن بنا دیا۔ موجودہ زمانے میں علم و جراحت کے جو طریقے یعنی علاج بالدوا اور علاج جراحت جو ہسپتالوں میں مروجہ ہیں، ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی دیسی طب ہی کا چربہ ہیں، مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہماری عوام اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور ان کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی وہ شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کرایا۔ ابو القاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن سر انجام دیتا، اسے اپنے روز افزاؤں کے تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ کتاب علم و علاج کی دونوں شاخوں طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف کا ذکر آتا ہے۔ تصریف 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، جو زمانہ وسیع تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، اور یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، مثانے میں پتھری نکالنے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، ہر قسم کے پھوڑوں کو چیر پھاڑ کرنے کی تفصیلات موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال میں ایک سرجن کا سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں پائی۔ ان اعمال جراحت میں جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر کے ساتھ کی گئی ہے۔ ان آلات میں کساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ اور مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی اور زخم سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ ان میں ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر اتنے پائے کی کوئی کتاب نہ لکھی گئی تھی، اور نہ ہی علم و جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تشریحات کی ہیں جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ زہراوی کا طریقہ بیان عام اور زبان سادہ ہے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے، اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ قاری کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفانہ مشاغافیوں میں نہیں الجھاتا، بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توضیح کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیت کے حامل ہوں۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں مہارت رکھتے ہیں، ابو القاسم زہراوی کو ابو القاسس، ابو قاسس اور الزہروس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔
اہل مغرب بس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سرجری کے شعبے میں جو بھی تمام ریسرچ ہوئی اور جو بھی نئی ایجادات ہوئیں یہ سب انہی سے منسلک ہیں اور مسلمانوں کا اس سے کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے یہ مسلمان سائنسدانوں کے نام بگاڑ کر اپنے ناموں جیسا رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ شک پیدا ہو کہ یہ مسلمانوں کی ایجادات نہیں بلکہ مغرب سے منسوخ ہیں۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ تصریف کو عربی کے بعد لاطینی اور فلسطینی زبان میں بھی شائع کیا گیا۔ مغرب کا ہمیشہ سے ہی یہ کام رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کی ایجادات کو اپنے نام سے استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن بہت کم مسلمان اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام ایجادات کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ اسی وجہ سے ہماری نئی آنے والی نسلیں ان تمام باتوں سے ناآشنا ہے کہ تمام ایجادات کے پیچھے مغرب کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی ایجادات ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسی کہانیاں اور مسلمان سائنسدانوں اور مسلمانوں کے کارناموں کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنے آباء و اجداد کی ایجادات سے روشناس کروایا جا سکے۔ اللہ حافظ۔